السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی اقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خطبہ خلافت بتایا گیا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد عظیم کارنامہ لشکر اسامہ کی روانگی پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعض عظیم کارناموں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالنے کے بعد مختلف قسم کے فتنے رونما ہوئے، بہت سارے چیلنجز پیش آئے۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ مرتدین کا فتنہ تھا۔ بہت سارے لوگ، عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے والوں میں بھی کئی قسمیں تھیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے اور اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام ہی سے مرتد ہو گئے، پھر گئے اور کفر اور زمانے جاہلیت کے طریقے پر چل گئے۔ اور بعض ایسے لوگ تھے جو شرعی احکام سے پھر گئے تھے، یعنی شریعت کے بعض احکام کا انکار کر رہے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم جو لوگ بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، میں ایسے لوگوں سے ضرور قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ فإن الزکاة حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا شرعی حق ہے۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ میں ایسے مانعین زکوٰۃ سے میں قتال کروں گا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیسے ان سے قتال کریں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ کلمے کا اقرار نہ کر لیں۔ کلمے کے اقرار کے بعد ان کا خون، ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے میں ضرور قتال کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا شرعی حق ہے۔ اور کہا اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی، اور ایک روایت میں عناقن کا لفظ ہے، یعنی بکری کا ایک بچہ بھی، یعنی معمولی چیز بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور آج روک رہے ہیں تو میں ان سے ضرور قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا، اور میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں حق پر ہیں۔ تو اس طریقے سے مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور ان کے اس فتنے کو دبایا۔ اسی طریقے سے مرتدین میں بعض ایسے لوگ تھے جو مختلف علاقوں میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیے، جیسے یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح سے یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مختلف لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو مدعیان نبوت کا ایک بڑا فتنہ تھا، تو ان کے اس فتنے کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، اور امامہ میں مسیلمہ کذاب سے باقاعدہ جنگ ہوئی، اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسیلمہ کذاب کے اس فتنے کو بھی
دعوے نبوت کی اس فتنے کو بھی ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مسیلمہ کذاب اپنی قوم بنو حنیفہ کے چند افراد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا اس شرط پر کہ آپ اپنے بعد مجھے خلافت نامزد کریں، مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ آپ کے ساتھ میں صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ، ایک ٹہنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ پیشکش رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کھجور کی یہ ٹہنی جو میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دے سکتا، اور تو مجھ سے خلافت کی امید لگایا بیٹھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو میری اطاعت نہیں کیا تو یاد رکھ لے تو ہلاک ہو جائے گا، اور میں تجھے وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، پھر مجھے اس خواب پر غم لاحق ہوا تو مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، تو میں نے ان دونوں کو پھونکا تو دونوں اڑ گئے۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ میرے بعد دو لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور ان کے اس فتنے کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی اڑا دے گا جیسے میں نے ان کو پھونک دیا ہے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں اور اسود عنسی نے یمن میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، تقریباً 1000 صحابہ اس میں شہید کر دیے گئے، اور ان میں سے اکثر حافظ قرآن قرہ صحابہ تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مشورہ دیا کہ اس طریقے سے حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی، اس طرح سے جنگوں میں اگر حفاظ قرآن شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کر دیں، اس لیے کہ قرآن مجید کھجور کے شاخوں پر اور ہڈی کے ٹکڑوں پر، اسی طرح سے چمڑے کی کھالوں پر مختلف جگہوں پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کے سینوں میں بھی قرآن مجید محفوظ تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً کہا کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آخر میں کیسے اس کام کو کر سکتا ہوں۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا اور شرح صدر عطا کیا، ان کو اطمینان ہو گیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا اور یہ ذمہ داری سونپی اور کہا کہ تم نوجوان ہیں، عقل مند ہیں، اور تمہارے بارے میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کاتب وحی رہ چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع کرنے کی ذمہ داری لے لیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آخر ہم لوگ وہ کام کیسے کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا۔ بعد میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ رب العالمین نے شرح صدر عطا کیا اور ان کو اطمینان ہو گیا اس کام کے لیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی تو اس وقت مجھے یہ ذمہ داری اتنی بھاری معلوم ہوئی کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے اتنا بھاری معلوم نہیں ہوتا جتنا مجھے یہ ذمہ داری بھاری معلوم ہو رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کام میں نے قبول کیا اور قرآن مجید کو مختلف مقامات سے جمع کرنے کی کوشش کی اور ایک جگہ اس کو جمع کر دیا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کا نام مصحف رکھا، اور وہ مصحف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے ان کے پاس باقی تھا۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے ان کے پاس وہ مصحف باقی رہا۔
بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مصحف ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد 1 سال کے اندر ان تمام فتنوں کو مکمل طور پر ختم کر کے امت میں امن و امان کو قائم کیا اور تمام فتنوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالنے کے بعد ان کے بعض عظیم کارنامے جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم ہے، اور خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔